السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندھیری اور تاریک رات میں بند کمرے کے اندر کمبل میں چھپ کر وہ فون پر اپنے دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے باپ کو آوازوں کی کچھ بھنبھناہٹ محسوس ہوئی۔ وہ اپنے بیٹی کی کمرے کی طرف لپکا۔ اس نے باپ کے آنے کو محسوس کر کے فوراً اپنا موبائل بستر میں چھپا لیا اور سوتی بن گئی۔ یوں اس نے باپ کو دھوکہ تو دے دیا اور باپ کی نگاہوں سے بچ تو گئی، لیکن خدا کی آنکھیں اسے تب بھی دیکھ رہی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ آج موبائل اور انٹرنیٹ پر ہمارا ایمان بالغیب ہر لمحہ آزمایا جا رہا ہے۔ ایک کلک ہمیں نیکی کی دنیا سے برائی کی دنیا پہنچا دیتی ہے۔ گناہ کرتے وقت اگر ہوا کا جھونکا بھی ہمارا دروازہ ہلا دے تو ہمارا وجود ہل جاتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا امیج نہ خراب ہو جائے۔ ہم موبائل کے استعمال کے بعد سرچ ان واچ ہسٹری فوراً ڈیلیٹ کرتے ہیں، پر کیا کبھی ہم نے اس دن کے بارے میں سوچا جس دن ہمارے زبان پر مہر لگا دی جائے گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے اور ہمارے پاؤں گواہی دیں گے؟ اس دن کیا ہوگا جس دن ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ سب سامنے ہوں گے، زمانہ دیکھ رہا ہوگا اور ہماری کلپ کو روک روک کر دکھایا جا رہا ہوگا۔ ہے رسوائی۔ اور اس طرف بھی سوچیں، اگر تنہائی اور خلوت کی اسی گناہ کے دوران ہماری موت ہو جائے اور موت کے بعد ہمارے گھر والے ہمارے سرچ ہسٹری، ہمارے واچ ہسٹری کو اٹھا کر جب دیکھیں تو انہیں کیسا محسوس ہوگا؟ انہیں یہ سوچ کر کیسا لگے گا کہ ہمارا بچہ پوری زندگی میں اس طرح موبائل اور انٹرنیٹ پر استعمال کرتا رہا اور دیکھتا رہا؟ اور ہمیں اس دن کیسا محسوس ہوگا جس دن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سامنے ہم سے پوچھیں گے، اے فحاشی کے فورم چلانے والو، میں نے تو تمہیں فحاشی کو روکنے کا حکم دیا تھا، میں نے تو تمہیں اسلام دے کر آیا تھا، تمہارا کام فحاشی کو روکنا تھا، لیکن تم فحاشی اور گندی چیزوں کو پرموٹ کرتے رہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور انہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں جو قیامت کے دن مکہ کے پہاڑیوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اس کی ساری نیکیاں اللہ غارت کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں اس کی کچھ نشانیاں تو بتائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی جیسے ہوں گے، تو وہ تمہارے ہی جنس اور نسل کے لوگ ہوں گے۔ وہ لوگوں کے سامنے اچھائیاں اور نیکیاں تو کریں گے، لیکن جیسے ہی انہیں خلوت میں جانے کا موقع ملے گا، جیسے ہی وہ تنہائی میں جائیں گے، اللہ کے حدود کو توڑ دیں گے اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اے میرے بھائی، موبائل اور انٹرنیٹ بینک کے اس لاکر کی طرح ہیں جس میں ہم جو چاہیں رکھیں۔ ہم اپنے اس لاکر میں چاہیں تو نیکیاں جمع کریں، چاہے تو اچھائیاں جمع کریں، اور قیامت کے دن ہمارے سامنے ہمارے نیکیاں اور ہماری برائیوں کو سامنے کر دی جائے گی۔ اگر آپ اور ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، تو ابھی وقت ہے۔ توبہ کے چند الفاظ، شرمندگی کا ایک احساس اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا ہے۔ تو آئیے عزم کریں، جس طرح ہماری جلوت پاک ہے، ہم لوگوں کے سامنے اچھائیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں، اسی طرح اپنی خلوت کو
اور اپنی تنہائی کو بھی پاک اور صاف اور ستھرا رکھیں گے۔